ہارون رشید ایک جلیل القدر بادشاہ ہیں، بڑے دیندار، بڑے اللہ والے، بڑے پارسا، بڑے پرہیزگار، بڑے مشہور بادشاہ ہیں یہاں ہارون الرشید۔ ہارون رشید اپنے دور کے مشہور حکمراں۔ بادشاہوں کو ایک تو ہوتا ہے خلیفہ، خلیفاؤں میں اس طرح کی تفریحی عادتیں نہیں ہوتی، وہ کوئی دل جوئی کے لیے یا خوش طبعی کے لیے یا دل بہلانے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرتے۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام خلفاء کے زندگیوں میں کوئی ایسا مشغلہ نہیں ہے کہ انہوں نے تفریح کے لیے کوئی کام کیا ہو۔ لیکن جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ عام طور سے چاہے وہ دیندار بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، انصاف پسند بھی ہوں، پورے انصاف کے ساتھ حکومت کر رہے ہوں، لیکن پھر بھی ان میں کچھ تفریحی مزاج ہوتا ہے۔ تو ہارون رشید کا تفریحی مزاج تھا شکار کھیلنا، اس کی مزاج میں شکار کا شوق تھا۔ یہ کبھی کبھار شکار کے لیے جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے۔ ہارون رشید یہ جو ہے شکار کے لیے جنگلوں میں نکل گئے، اور شکاری جب شکار کے لیے نکلتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ شکار کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ شکار کے پیچھے وہ کہاں چلا گیا، کتنی دور چلا گیا، کس مقام پر پہنچ گیا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ شکار کے نشے میں چور ہوتا ہے۔ یہی حال ہوا ہارون رشید کا کہ وہ شکار کے پیچھے چلتے چلتے جنگلوں میں بھٹک گیا، اور اتنا لمبا نکل گیا کہ اس کے پاس جو کچھ پینے کا پانی تھا، جیسا کہ وہ لوگ ساتھ میں لے کے چلا کرتے تھے اپنی سواری سے، وہ سب کچھ پیتے پیتے وہ پانی بھی ختم ہو گیا، اور اب بالکل جو ہے ان کے پاس 2 گھونٹ پانی بھی نہیں بچا تھا۔ بڑے پریشان ہوئے، دیکھا کہ کہیں کوئی پانی کا بھی آسرا نہیں ہے، کھانے کی تو دوسری بات ہے۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کوئی آبادی نظر نہیں آئی، کوئی بستی نظر نہیں آئی، کوئی گاؤں نظر نہیں آیا، جنگلی جنگل چاروں طرف۔ دیکھا کہ ایک طرف کچھ ہریالی سی دکھائی پڑتی ہے کہ وہاں کچھ ہرے پیڑ، ہرے درخت نظر آتے ہیں، ادھر کا ہی رخ کر لیا ہارون رشید نے کہ یہاں جو کچھ ہریالی ہے، ہرے پیڑ ہیں، ہرے درخت نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی انسان آباد ہو، کوئی آسرا مل جائے، کوئی پانی کا سہارا مل جائے۔ اور انہوں نے اپنی سواری کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر ان کو وہ پیڑ درخت نظر آ رہے تھے، وہ ہریالی نظر آ رہی تھی۔ چلتے چلتے جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے۔ اس باغ میں پہنچے تو اس باغ میں جو ہے پھلوں کے درخت ہیں، اناروں کے درخت ہیں، اور دوسرے مختلف قسم کے پھلوں کے درخت ہیں۔ اس باغ میں پہنچ کر کے تلاش کیا کہ اس باغ کا مالی، اس باغ کا مالک، اس باغ کا رکھوالا یہاں کہیں ہوگا۔ آواز لگائی، ادھر ادھر تلاش کیا تو باغ کا جو مالی تھا، باغ کا جو چوکیدار تھا، جو باغ کا رکھوالا تھا، وہ نکل کر آیا اور اس سے کہا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، پریشان ہیں، اور پیاس نے ہمارا حال برا کر رکھا ہے، ہمیں پانی پلا دو۔ اس نے کہا کہ حضرت پانی تو دور ہے، اس میں تو ٹائم لگے گا، میں آپ کو انار کا جوس لا کر کے دیتا ہوں، اس سے پانی پیاس بھی بجھے گی آپ کی، اور آپ کو خشکی بھی جو ہے لگ رہی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اس نے دیکھا کہ مسافر ہیں بیچارے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ کبھی بھی مسافر کی خدمت کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، چاہے وہ مسافر بادشاہی ہے، چاہے کتنا بڑا مالدار ہے، جاگیردار ہے، لیکن جب سفر میں ہے تو وہ مسافر ہے، مجبور ہے، اس کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی مسافر کی خدمت کا بہت بڑا اجر بتایا ہے۔ وہ گیا اور جا کر کے اس نے کسی پیڑ سے ایک انار توڑا،
اور ایک انار توڑ کر کے ان کے سامنے لا کر کے اس انار کو اس نے نچوڑا، اس کا جوس نکالا، اس کا رس نکالا، اور اتنا رس نکلا اس میں کہ ایک انار میں پورا گلاس بھر گیا۔ بادشاہ کو پیش کیا۔ اس کو کیا معلوم یہ کون ہے؟ اس کی نظر میں تو وہ مسافر تھا، ایک چلتا پھرتا مسافر، عام مسافر۔ جب اس نے بادشاہ کی خدمت میں وہ گلاس پیش کیا، بادشاہ نے اس کو پیا، اور پینے کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ یہ حدود ہیں تو تیرے ملک کی، یہ تیرے ملک میں لگتا ہے یہ علاقہ، اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیرے ملک میں ایسے ایسے باغات بھی ہیں کہ ایک انار نے ایک گلاس بھر دیا۔ یہ لوگ تو بڑا کماتے ہیں، یہ تو بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم کو یہ کچھ بھی نہیں دیتے، حکومت کو کوئی ٹیکس نہیں دیتے، حکومت کے لیے کوئی لگان نہیں دیتے۔ اس میں تو لگان لگانا چاہیے، ان باغوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ٹیکس لگا دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ ان کی جمع مقرر کر دینی چاہیے۔ بادشاہ دل میں سوچ رہا ہے، الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تم اپنی نیتوں کو درست رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے معاملات درست رکھے گا۔ جہاں تمہاری نیت بگڑی اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملات بگاڑے، یہ طے ہے، حدیث کا فیصلہ ہے۔ بادشاہ نے اتنا سوچا ہی تھا اپنے من میں، کچھ زبان سے تو کچھ نہیں کہا تھا، اس نے کسی سے کچھ بولا نہیں تھا، بس ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ ان باغوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، اور ان باغوں کے مالک جو ہے بہت اچھی کمائی کرتے ہیں، ان باغوں پہ اگر کچھ ٹیکس لگا دیا جائے تو بہتر ہے، اور میں جب واپس پہنچ کر کے دربار میں ان باغوں کی سروے کرواؤں گا، ان کی لسٹ بنواؤں گا، اور ان کی فہرست بنا کر کے ان پر کچھ تھوڑا بہت محصول جاری کراؤں گا تاکہ حکومت کے خزانے میں کچھ آمدنی بڑھے۔ حالانکہ اس کو کوئی غلط کام میں نہیں لگانے کا مطلب تھا۔ اگر حکومت کے خزانے میں پیسہ آتا ہے تو وہ بھی پبلک پر ہی لگتا ہے، وہ بھی عوام پر ہی لگتا ہے، وہ بھی جو ہے اچھے کاموں میں ہی خرچ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں آ گئی۔ بادشاہ نے وہ گلاس پی لیا، اور گلاس پینے کے بعد ایک گلاس سے اس کی پیاس اچھی طرح نہیں بجھی۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی اگر ہو سکے تو ایک گلاس اور لا دے، کہ جی بالکل۔ وہ گیا۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ جو ہے وہ باغ کا مالک گیا، اسی پیڑ پہ گیا، اسی پیڑ کی اسی ٹہنی پہ گیا جس ٹہنی سے پہلے اس نے انار توڑا تھا، اسی ٹہنی پہ پہنچا، اور وہاں سے اتنا ہی بڑا تازہ انار اس نے لیا، اور بھی اچھا انار چھانٹ کر کے اس نے اس ٹہنی سے لیا، اور اس ٹہنی سے انار لا کر کے پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کے اس نے وہ انار نچوڑا، خوب نچوڑا، خوب زور لگایا، لیکن آدھا گلاس بھر سکا، پورا گلاس نہیں بھرا۔ بادشاہ کہنے لگا، ارے بھائی پہلے ویسا ہی انار لے کے آتا جیسے پہلا لایا تھا تو، اور اس سے تو یہ آدھا گلاس بھی نہیں بھرا تیرا۔ کہ حضرت بھائی مسافر، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اسی پیڑ سے لایا ہوں توڑ کے، اسی ٹہنی سے لایا ہوں، اور اسی طرح کا تازہ انار لایا ہوں۔ وہ بھی کوئی اللہ کا بندہ، بڑا نیک بندہ تھا، اللہ کا نیک ولی تھا، وہ جو ہے سمجھ گیا، بھانپ گیا۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو الہام کرتا ہے، ان کے دماغ میں صحیح بات بٹھاتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ غیب نہیں جانتے، غیب کوئی نہیں جانتا، عالم الغیب تو صرف خدا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذہنوں میں الہام کر دیتا ہے باتوں۔ اس شخص نے سوچا کہ بھائی مسافر، اور تو کوئی وجہ نہیں لگتی، اسی پیڑ سے لایا ہوں، اسی ٹہنی سے لایا ہوں، اتنا ہی بڑا انار توڑ کے لایا ہوں،
اور نچوڑنے بھی میں نے خوب طاقت لگائی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت میں فرق آ گیا۔ وہ چوکیدار باغ کا کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس ملک کے بادشاہ کی نیت میں کوئی فرق آ گیا ہے۔ کہ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کی نیت بگڑتی ہے تو پورے ملک کی حالات بگڑ جاتے ہیں۔ بادشاہ کی جب نیت بگڑتی ہے تو پورے ملک کی زراعت خراب ہو جاتی ہے، پورے ملک کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، پورے ملک کی فصلوں کی برکتیں نکل جاتی ہیں۔ جب تک بادشاہ کی نیت صحیح ہوتی ہے تو ملک ٹھیک چلتا ہے، درست چلتا ہے، سارے کام اچھے طریقے سے چلتے ہیں۔ جب کسی گھر کے مکھیا کی نیت خراب ہو جاتی ہے، 4 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے پر اس کا دل آ گیا کہ اس کو زیادہ دے دوں، اس کا حق تلف کر لوں، گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پورے پریوار میں سے کسی ایک کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں اس کو میں فائدہ پہنچا دوں، اس کا حق کاٹ کے اس کو دے دوں، تو پورے گھر کے حالات بکھر جاتے ہیں، پورے گھر کے حالات تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کام نیت کا ہے، سارا دار و مدار نیت کا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے من ہی من میں سوچا کہ بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، بات تو اس نے درست کی ہے، یہ تو کوئی خدا کا ولی لگتا ہے۔ بادشاہ نے توبہ کی من ہی من میں کہ اللہ معاف کر، میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا، ان باغوں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں گا، کوئی محصول نہیں لگاؤں گا۔ اور پھر اس کو کہا کہ بھائی ایسا ہے، یہ تو آدھا ہی گلاس ہے، یہ اب چلتے ہیں بھائی، ایک اور لیا۔ وہ جاتا ہے اور جا کر کے پھر اسی پیڑ پر پہنچتا ہے۔ الاعمال بالنیات، بھائی نیتیں درست رکھو اپنی، کسی کے دوسرے کے مال پہ نیت مت لگاؤ، اپنی کمائی کھاؤ، اللہ اس میں برکت کرے گا۔ کتنے ہی اولیکس کاٹ لو، کتنے ہی ٹٹلو کاٹ لو، خدا کی قسم آخر بربادی ہے، تباہی ہے۔ تم بچ جاؤ گے، تمہاری اولادیں نہیں بچیں گی، تمہاری نسلیں نہیں بچیں گی، تمہارا برا حال ہو جائے گا۔ اللہ کے دیے ہوئے پر صبر کرو، اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کرو، جو اللہ نے دے رکھا ہے اسی میں برکت مانگو، غلط کاموں سے باز آ جاؤ، غلط نیتیں بالکل بدل دو، ہمیشہ درست نیت رکھو، جو اپنے لیے چاہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی چاہو، میرا بھلا ہو میرے بھائی کا بھی بھلا ہو، میں دھاپ کے روٹی کھاؤں میرا بھائی بھی دھاپ کے روٹی کھائے، میں قورمہ کھاؤں میرا بھائی بھوکا رہے، ایسی نیت کبھی مت رکھو۔ بادشاہ نے اس کو پھر بھیجا کہ بھائی جا ایک انار اور لا دے، پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ گیا اور پھر اسی بیڑ سے، اسی ٹہنی سے پھر اتنا ہی بڑا انار لے کے آیا، اور پھر آ کر کے اس نے پھر بادشاہ کے سامنے اس انار کو نچوڑا، پورا گلاس پھل بھر گیا۔ کہ یہ کیا ہوا؟ ارے بھائی مالی یہ کیا ہوا آپ کے؟ تو بہت بڑھیا انار لایا ہے۔ کہ انار تو حضرت میں پہلے بھی بڑھیا لایا تھا اور اب بھی بڑھیا لایا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت درست ہو گئی، اب اس کی نیت میں فرق نہیں رہا، اس کی نیت راہ راست پر آ گئی، وہ نہیں نیک سمجھ میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے ساتھ فیصلے فرماتا ہے، ہمیشہ اپنی نیتیں اپنی کمائی پر رکھو، جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس پر اللہ کی برکت مانگو، کسی دوسرے کے مال پہ نیت مت ڈالو، قطعاً مت ڈالو، ورنہ تمہاری جو اپنی کمائی ہے نا، جو حلال کمائی ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی برباد ہو جائے گی، وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمائی دے اور بابرکت دے، روزی دے اور بابرکت دے، برکت والی روزی دے، رحمت والی روزی دے، شفا والی روزی دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک عمل کی اور حلال روزی کی توفیق مانگو، حرام روزی سے پناہ مانگو۔ اے اللہ حرام روزی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنا دے گا، ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ تم کو حرام روزی کی ضرورت پڑے گی نہیں، قطعاً ذہن ہی نہیں جائے گا، تم کو حلال روزی ہی کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو حلال روزی عطا فرمائے اور ہماری روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفر اللہ۔